السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رحمت خداوندی کے بارے میں۔ تو پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رحمت خداوندی کے بارے میں معلومات ہو جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز حاصل ہو سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رحمت خداوندی کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تمام تعریف اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات کا اور کائنات کے تمام رہنے والوں کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں کسی انسان کے اندر یا کسی سیارے کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر جتنی خوبیاں، جتنے اوصاف اور جتنے کمالات ہیں، ان تمام خوبیوں اور محاسن کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ مثلا انسان، جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف ہے، اس کے اندر بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ بولتا ہے، یعنی اس کے اندر قوت گویائی ہے، یہ اپنے آس پاس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اس کے اندر قوت سماعت ہے، یہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے اندر قوت بصارت ہے، یہ اپنے دماغ سے کام لے کر بھلے برے کی تمیز کر لیتا ہے۔ اس کے اندر قوت تخیل ہے، لیکن انسان کی یہ تمام صلاحیتیں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی ہیں۔ وہ چاہے تو زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی چھین کر انسان کو گونگا بنا دے، وہ چاہے تو آنکھ ہونے کے باوجود قوت بصارت چھین کر انسان کو اندھا بنا دے، وہ چاہے تو کان ہونے کے باوجود سماعت چھین کر انسان کو بہرا بنا دے، وہ چاہے تو سر اور دماغ ہونے کے باوجود قوت تخیل چھین کر انسان کو پاگل بنا دے۔ اسی طرح آسمان میں چمکتا اور روشنی پھیلاتا ہوا یہ سورج، جس کے اندر عجیب و غریب خصوصیات ہیں، یہ ہماری اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر اور چوتھے آسمان پر ہے، لیکن اس کی کرنیں 3 آسمانوں کا سینہ چیرتی ہوئی پوری دنیا کو منور کرتی ہیں۔ لیکن سورج کی یہ بے مثال خوبی بھی اس کا ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا عطیہ اور اسی کی دین ہے۔ وہ جب چاہتا ہے سورج کو روشن رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کی روشنی چھین کر دنیا میں اندھیرا کر دیتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں ہر چہار طرف اسی کی جلوہ آرائیاں ہیں۔ اسی لیے اس کائنات میں جو ذات ایسی ہے کہ ہم جس کے گرویدہ اور پرستار بنے، جس کے احسان مند اور شکر گزار بنے، جس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہوں، جسے اپنی تمام امیدوں اور اپنے اعتماد کا مرکز سمجھیں، اور جس کی تعریف و توصیف اور جس کے نام سے اپنا ہر کام شروع کریں، تو وہ اللہ اور صرف اللہ کی ذات ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تحمید اور تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ شاخیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہیں، شاخیں گلوں کی جھک کر تعظیم کر رہی ہیں، چڑیاں چہک چہک کر لیتی ہیں نام تیرا۔ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جنہیں قرآن سے الفت اور لگاؤ ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سب سے پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی وہ مقدس ترین سورہ ہے جس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ نفل ہو یا فرض، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا نماز استسقاء، چاہے وہ کسوف کی نماز ہو یا استخارہ کی، اور ہر نمازی کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ امام ہو یا منفرد، مقتدی ہو یا مسبوق، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا، یعنی سارے جہان کا پالنہار۔ رب المسلمین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں
کا رب رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہا کہ صرف نبیوں اور رسولوں کا رب، رب الاولیاء والمتقین نہیں کہا کہ صرف ولیوں اور متقیوں کا رب، بلکہ رب العالمین کہا، یعنی سارے جہان اور ساری مخلوقات کا پالنہار، اپنوں کا بھی پالنہار اور غیروں کا بھی پالنہار، دوستوں کا بھی پالنہار اور دشمنوں کا بھی پالنہار، ماننے والوں کا بھی پالنہار اور انکار کرنے والوں کا بھی پالنہار، فرما برداروں کا بھی پالنہار اور نافرمانوں کا بھی پالنہار۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزی دی تو فرعون کو بھی روزی دی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق پہنچایا تو نمرود کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا، اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں یعنی ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ پر بھی روزی کا دروازہ بند نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز ان کے دسترخوان پر ایک بوڑھا مجوسی مہمان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کہہ کر یعنی اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا کھانا شروع کرنے سے پہلے میں تمہارے معبود کا نام نہیں لوں گا بلکہ اپنے معبود کا نام لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا معبود کون ہے؟ اس نے کہا آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیا اور کہا جاؤ جس کا نام لیتے ہو اسی سے کھانا مانگو، یہ میرے رب کی دی ہوئی روزی ہے۔ بوڑھا دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے اور اس پوری مدت میں اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا، یعنی میں نے 90 سال تک اسے بغیر بسم اللہ کہے کھانا دیا اور تم ایک بار ہی میں گھبرا گئے۔ جاؤ اس بوڑھے کو بلاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے اور بوڑھے سے کہا بابا چلو کھانا کھا لو اور جس کا جی چاہے اسی کا نام لے کر کھاؤ، کیونکہ میرے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تم دسترخوان سے بھوکے اٹھ جاؤ۔ بوڑھے مجوسی نے کہا ابراہیم کھانا تو میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے میرا رشتہ اس پروردگار سے جوڑ دے جو اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ نافرمانوں سے بھی اپنی نظر کرم نہیں ہٹاتا۔ اللہ تعالیٰ صرف رب العالمین ہی نہیں بلکہ رحمان و رحیم یعنی بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے جتنی مہربان ایک ماں بھی اپنے بچے پر نہیں ہے۔ یہ بات ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بچوں کی پرورش کے لیے ماں باپ کے سینے میں بے انتہا اور لافانی محبت پیدا کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس محبت کو نہ پیدا کرتا تو ماں اور باپ سے بڑھ کر بچوں کا کوئی دشمن نہ ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ وہ انہی کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایک مثال، کسی آدمی کے پاس شیشے کے 2 گلاس ہوں، ان میں سے ایک اچھا اور کام کے لائق ہو اور دوسرا ٹوٹا ہوا، بیکار اور ناقابل استعمال ہو، تو آدمی اسی گلاس کی حفاظت کرے گا جو کار آمد ہو۔ جو گلاس ٹوٹ کر بیکار ہو جائے آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی عورت کے 2 بچے ہوں، ان میں سے ایک تندرست، خوبصورت، توانا، قوی اور ہونہار ہو اور دوسرا اندھا، پاہج، بدصورت اور مفلوج ہو، تو اس ماں کو جتنی محبت اپنے خوبصورت اور تندرست بچے کے ساتھ ہوگی اتنی محبت اور ویسی ہی محبت اپنے ناکارہ اور مفلوج بچے کے ساتھ بھی ہوگی، جبکہ وہ ماں جانتی ہے کہ یہ مجبور بچہ میرے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ الٹا مجھ پر بوجھ ہوگا، یہ مجھے کما کر کھلانے کے لائق نہیں بلکہ مجھے خود محنت و مشقت کر کے اس کا پیٹ پالنا ہوگا۔ جاڑوں کی رات میں ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر سوتی ہے، رات میں کسی وقت اس کا بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے جاگ کر رونے لگتا ہے، تب وہ ماں گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے، کیونکہ اسے اپنے آرام سے زیادہ اپنے بچے کے آرام کی فکر ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ جائے اور کسی عورت کو یہ پتا چلے کہ میرا بچہ اسی گھر میں ہے جو جل رہا ہے، اور اسے یہ یقین بھی ہو کہ اگر میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے آگ میں کودوں گی تو خود جل کر بھسم ہو جاؤں گی، پھر بھی وہ اپنے بچے کی خاطر آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑے گی، کیونکہ اس کی ممتا یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ باہر کھڑی رہے اور اس کا بچہ آگ میں جل
کر جان دے دے۔ بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ماں کو مارا، ماں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ جو بظاہر مار کا معاملہ تھا اس کو ماں نے محبت کا معاملہ بنا دیا۔ اس نے برائی کو بھلائی کے خانہ میں ڈال دیا۔ اس نے ایک قابل سزا چیز کو قابل انعام چیز قرار دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے جو ماں کی شکل میں دکھائی جاتی ہے۔ یہ ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کیسے عجیب نمونے اس دنیا میں بکھیر دیے ہیں۔ لیکن شفقت و محبت کی یہ انوکھی قسم ماں نے اپنے اندر خود نہیں پیدا کی ہے بلکہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں یہ بے مثال اور لازوال محبت پیدا کی ہے، خود اس کے اندر اپنی مخلوق کے لیے کیسی کچھ محبت ہوگی اور خود وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔